آج ہمارے ہاں اسرائیل سے تعلقات کے لیے جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے یہودیوں سے تعلقات رکھے تھے، تو آج کیا حرج ہے اس سے تعلقات رکھنا؟ بنیادی سوال یہ کہ اسرائیل ہے کیا چیز؟ کیا یہ محض ایک یہودی مملکت ہے، یا یہ کوئی سیاسی استحصال کا ایک ادارہ ہے؟ شروع دن سے جب سے یہ ریاست بنی ہے تو اس ریاست کے حوالے سے اس کی تائید کرنے والے ہوں یا اس کی مخالفت کرنے والے ہوں، حقائق کو سمجھے بغیر گفتگو ہو، اس کو ایک مذہبی ایشو کے طور پر پیش کیا جاتا ہے، حالانکہ یہ ایک سیاسی ایشو ہے۔ یہ یہودی ریاست نہیں، یہ صہیونی ریاست ہے، اور صہیونیت ایک سیاسی نظریہ ہے۔ اس سیاسی نظریے کو جو یہودی قبول کر لیتا ہے وہ اس کا ممبر بنتا ہے، جو یہودی اس کو قبول نہیں کرتا یہ نظریہ اس کا دشمن ہے۔ اب اس سیاسی نظریے کے مقابلے پر جب ایک سیاسی سوچ آئی کہ یہ عربوں کے اندر ایک ناجائز ریاست باہر کے لوگوں کے ذریعے قائم ہو رہی ہے، تو یہاں کے لوگوں کو جو فلسطین میں رہتے ہیں ان سب کو مل کر اس ریاست کے مقابلے پر ایک طاقت بننا چاہیے، چاہے وہ وہاں کے مسلمان ہوں، چاہے وہاں کے عیسائی ہوں، چاہے وہاں کے یہودی ہوں۔ ایک قومی تحریک کی ضرورت تھی، اور جب وہ قومی تحریک میدان میں اتری تو ہمارے مذہبی لوگوں نے اس پر بھی تیر چلایا کہ دیکھیں یہ قومی تحریک کی بات کر، یہ اسلامی تحریک کی بات نہیں کر۔ یہ وہ ناسمجھی تھی جس کے نتیجے میں اس قومی تحریک کو برباد کیا گیا کہ ایک طرف اس پہ صہیونیت کی یلغار اور دوسری طرف ہماری مذہبی جماعتوں کی یلغار۔ آج آپ اس کو دیکھ لیں کہ ایک چھوٹا سا خطہ ہے، اس خطے کے اندر دو حکومتیں پائی جاتی ہیں، ایک ان کی قومی جماعت کی حکومت پائی جاتی ہے، ایک مذہبی جماعت کی حکومت پائی جاتی ہے۔ یہ ہے وہ بے شعوری جو مذہب کے نام سے جس کی ہمارے یہاں ترویج ہوتی ہے۔ تو جس طرح کی تحریک ہوتی ہے اس تحریک کے مقابلے پر آپ کو حکمت عملی اختیار کرنی پڑتی ہے۔ جب ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اس حکمت عملی کی بات کرتے ہیں کہ یہود کے ساتھ آپ نے معاہدہ کیا، تو قومی تحریک میں اگر یہودی ساتھ دیتے ہیں، ایک عرب یہودی ایک عرب مسلمان کا ساتھ دیتا ہے، ایک عرب عیسائی ایک عرب مسلمان کا ساتھ دیتا ہے، ہم نے اس پہ کس لیے اعتراض کیا؟ ہم نے اس تحریک کو سب سے زیادہ ہماری مذہبی جماعتوں نے نقصان پہنچایا۔ اس وقت سیاسی حکمت عملی نہیں اختیار کی، نتائج سامنے۔ وہی ممالک جو اس قومی فلسطینی تحریک کے دشمن تھے، آج وہی ممالک سعودی عرب کے ساتھ تعلقات بنا، اس کو تسلیم کر، اس کے ساتھ سفارتی تعلقات، معاشی تعلقات تو پہلے سے تھے۔ یہ وہی لوگ ہیں جو کل تک اس قومی تحریک کے دشمن تھے۔ تو یہی سمجھنے کی چیز کہ جس طرح کا دشمن وار کرتا ہے، جس طرح دشمن کی حکمت عملی ہوتی ہے، اس کے مطابق آپ کو حکمت عملی بنانی ہوتی ہے۔ دشمن نے صہیونیت کی تحریک اٹھائی، ہم نے اس کو یہودی اسلام کا مسئلہ بنا کے دنیا کے اندر اس پورے کاز کو نقصان پہنچایا، اور وہاں کا جو مقامی آبادی تھی، جو عرب لوگ تھے چاہے جس مذہب کی بھی ہو، ان کی تحریک کو ہم نے پارا پارا کیا، اور انہی لوگوں کی ایما پہ کیا جو آج پینگے بڑھا رہے ہیں، جو آج کہتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے یہود کے ساتھ تعلقات رکھے تھے۔ جب اس وقت قومی تحریک کے لیے یہ بات کی جاتی تھی تو اس وقت ان کو خالص اسلام یاد آ جاتا تھا، بغیر کسی پس منظر کو سمجھے آیات حدیثیں پیش ہو رہی ہوتی تھی۔
اور آج جب اپنے مفادات کی نوعیت بدلی ہے انہی چیزوں کے آڑ لے. تو بنیادی مسئلہ ہمارا یہی ہے کہ ہم دین کو بے شعوری کے ساتھ سمجھتے ہیں، پیش کرتے ہیں، اور جو اس کو اپنے مفادات کے لیے کیش کراتے ہیں آنکھیں بند کر کے لوگ ان کے پیچھے چل پڑتے ہیں. تو اس وجہ سے ہمیں آج سمجھنے کی ضرورت ہے جو پروپیگنڈا بھی چل رہا ہے اس کا پس منظر کیا ہے، حقائق کیا ہے، اور اس خطے کی ضرورت کیا ہے، اس خطے کے تقاضے کیا ہیں. عالم اسلام فلسطینی کے لیے آج تک تو کچھ کر نہیں سکا. کتنی دفعہ وہ ذبح ہو رہے اور مسلسل ذبح ہو رہے، ان کے زخموں پہ کوئی پھائے رکھنے والا نہیں، لیکن ان کے نام سے اپنے اپنے ملکوں کے اندر نے بہت ساری مذہبی جماعتیں بنائیں. اور یہ وہ مذہبی جماعتیں جن کی فیڈنگ وہیں سے ہوتی جہاں سے اس صہیونی تحریک بنی. مرکز ایک ہے، ہم اس عالمی طاقت کے سب ماتحت ہو کے کام کرتے ہیں. وہی عالمی طاقت صہیونیت کی پرورش کرتی ہے، وہی عالمی طاقت مذہبی جماعتوں کے ذریعے اپنے مفادات پوری کرتی رہی. یہی وہ چیزیں تھیں جن کو شعور کہا جاتا تھا. یہی وہ باتیں تھیں جو ہمارے حضرت اقدس شاہ سعید احمد رائے پوری رحمۃ اللہ علیہ بتایا کرتے تھے کہ دشمن کی چال کو تو سمجھو کہ وہ کس طرح چال چل رہا ہے، اس کی چال کو کیسے ناکام بنانا. لیکن اس دور کے اندر ہم جذباتی گھوڑے پہ سوار کر دیے گئے کہ ہم خالص اسلام کے لیے کام کر رہے ہیں، ایجنڈا کسی اور کا پورا کرتے رہے. تو آج بھی ظاہر اسی کے نام سے ان کا ایجنڈا پورا ہو رہا. اس لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حکمت عملی کو آپ کی پوری سیرت کے تناظر میں جب تک ہم نہیں سمجھیں گے، جب تک اپنی مرضی کی چیزیں نکال کر جس کو جہاں ضرورت پڑتی ہے، کوئی حدیث نکال لیتا ہے، کوئی آیت نکال لیتا ہے، کوئی واقعہ نکال لیتا ہے اور اس کے بعد پھر اپنا الو سیدھا کرتا ہے. اس سوچ سے نکلنا ہوگا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مکمل سیرت ایک جامع تصور حیات کی، ایک نظام حیات کی ایک ایسی تصویر ہے کہ جس کو جب تک پوری طرح نہیں اپنایا جائے گا تو ہم مطلوبہ نتائج نہیں لے سکتے. ایک عہد کا انکار کر دینا، دوسرے عہد کو پیش کر دینا، کوئی مکی دور پہ زور دے رہا ہے، کوئی مدنی دور پہ زور دے رہا ہے، کوئی صرف جہاد کو موضوع بنا کے بیٹھ گیا، کسی کو امن و امان یاد آ گیا، کوئی میثاق کو لے کے بیٹھ گیا. تو یہ جو سوچ ہے کہ اپنی پسند سے اپنے ایجنڈے کے مطابق اس سیرت کو یا قرآن کی آیات کو استعمال کرنا، یہ قرآن و حدیث کے ساتھ سب سے بڑا ظلم کہ بجائے اس کے کہ اپنی سوچ کو قرآن اور حدیث حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کے تابع کیا جائے اور اس کے تحت اپنے تصور کو درست کیا جائے، اس کے تحت اپنے نظریے کو درست کیا جائے. ہم اپنے فرسودہ نظریات کے تابع کر کے ہم نے ایک مفادی مذہبی سوچ پیدا کی ہوئی ہے. جب چاہتی ہے کروٹ لے لیتی ہے، کبھی کوئی آیت یاد آ جاتی ہے، کبھی کوئی آیت یاد آ جاتی ہے. جب ضرورت پڑتی ہے تو جہاد کے آیات نصاب میں شامل ہونے لگ جاتے ہیں، جب ضرورت ختم ہو جاتی تو امن کی آیتیں شروع ہو جاتی ہیں. تو یہی وہ سوچ ہے کہ جو ہمیں تباہی کی طرف لے کے جاتی ہے. تو ہمیں اس سوچ سے نکلنا ہوگا اور اپنے شعور کو بڑھانا ہوگا کہ کہاں سے بات ہو رہی ہے، کس چینل سے بات ہو رہی ہے. محض الفاظ کو دیکھ کر نہیں، محض آیات سن کر نہیں، محض احادیث سن کر نہیں، محض واقعات